الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانیت کو جینے کا شعور آیا. اور حالات کے سہمے ہوئے مسلم کو یہ بتا دو، حالات کے سہمے ہوئے مسلم کو یہ بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں ٹھہرا نہیں کرتے. دیکھا ہے میں نے جاگتی ہوئی قوموں کو، حق چھین لیا کرتے ہیں مانگا نہیں کرتے. میرے دوستو، 49 ٹیل سے اتوار کے دن شروع ہونے والا احتجاج ابھی تک جاری ہے اور تب تک جاری رہے گا جب تک ملزمان کیفر کردار تک نہیں پہنچ سکتے. آپ احتجاج جاری رکھیں گے انشاءاللہ؟ احتجاج میں شامل رہیں گے انشاءاللہ؟ مجھ سے قبل میرے دوست بہت پیاری گفتگو فرما رہے تھے. گو کہ میرا انداز بیان اس قدر کو کمالات والا نہیں ہے، نہ ہی میں علم کے میدان کا شاہ سوار ہوں. کوشش کروں گا کہ میری کوئی بات آپ حضرات تک پہنچے اور وہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے. میرے دوستو، ہم سب مسلمانوں کی بنیاد اور اساس، ہمارا نسب العین، ہمارا اسوہ حیات، ان سب کی بنیاد، چاہے وہ نماز، چاہے وہ روزہ، چاہے وہ حج، چاہے وہ زکوٰۃ، چاہے وہ جہاد، چاہے وہ بخاری شریف کے دروس، چاہے وہ درس و حدیث کے جتنے بھی اسباق، آپ پوری دنیا کے اندر مشرق مغرب، شمال جنوب، دن رات، صبح شام، ایک ایک عبادت، ایک ایک فکر، ایک ایک ذکر کو لے لیں. اس سب چیزوں کی جو بنیاد ہے وہ قرآن پاک ہے. یہ ساری چیزیں قرآن سے نکل رہی ہیں. اور اس قرآن پاک کو
حفاظت کی جو ذمہ داری لی ہے وہ قرآن کو نازل کرنے والے نے لی ہے، اور یہ قرآن ہم تک پہنچانے میں جو کمال ہے وہ صحابہ کرام کا ہے۔ صحابہ کرام وحی کے گواہ ہیں۔ صحابہ کرام نے قرآن کو اترتے دیکھا، قرآن کے عینی گواہ ہیں صحابہ، اور قرآن نے جو چیزیں بیان کی ان سب کے اوپر جس جماعت نے سب سے پہلے بعین ہی عمل کیا وہ بھی صحابہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر جس نے سب سے پہلے عمل کیا وہ بھی صحابہ۔ نماز سب سے پہلے حضور کے بعد جس نے پڑھی وہ صحابہ۔ قرآن حضور کے بعد جس نے پہلے پڑھا وہ صحابہ۔ روزہ حضور کے بعد جس نے سب سے پہلے رکھا وہ صحابہ۔ زکوٰۃ حضور کے بعد جس نے سب سے پہلے ادا کی وہ صحابہ۔ عید کی نماز، عید کا تہوار حضور کے بعد جس نے سب سے پہلے بنا کے دکھایا وہ صحابہ۔ حضور کے بعد جس نے پہلا جنازہ پڑھا وہ صحابہ۔ حضور کے بعد جس نے پہلا نکاح کیا وہ صحابہ۔ حضور کے بعد جس نے پہلا جہاد کیا وہ صحابہ۔ حضور کے بعد جس نے پہلے گستاخ کو قتل کیا وہ بھی صحابہ۔ صحابہ نے ہر چیز ہم تک پہنچائی۔ صحابہ نے اگر منکرین زکوٰۃ کا راستہ روکا تو صحابہ نے گستاخی رسول کے اوپر ایک مسلمان کا کیا کردار چاہیے وہ بھی کر کے دکھایا۔ تو ہر چیز ہم تک صحابہ نے پہنچائی۔ پھر تابعین، تبع تابعین، پھر اس کے بعد کے لوگ۔ اور ایک بات مسلمان دوستو یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے دشمن جو وار کرتا ہے، میں نے آج اپنی ایک پرانی تقریر سنی 2011 کی، آج سے 12 سال پہلے کی، اس میں اللہ نے میرے منہ سے یہ الفاظ نکلوا دیے، اور آج میں سن کے حیران ہو رہا تھا کہ 12 سال بعد وہی حالات ہیں جو میں 12 سال پہلے بول رہا تھا۔ 12 سال پہلے میں اس میں کہہ رہا ہوں کہ دشمن سب سے پہلا جو وار کرے گا وہ قرآن پہ کرے گا۔ کیوں؟ کہ اگر قرآن پہ وار کامیاب ہو گیا پھر باقی چیزیں ہیں۔ کبھی یہ وار ہوتا ہے نصاب میں تبدیلی کا نام لے کے، کبھی یہ وار ہوتا ہے کسی اور رنگ میں، کبھی کہا جاتا ہے قرآن کی آیتوں کا ترجمہ تو ٹھیک ہے لیکن عوام میں بیان نہ کرو، اشتعال پھیلتا ہے۔ میں آج ان گستاخیوں کی بات کر رہا ہوں جو ہم نے خود کی ہیں، ہمارے مسلمان حکمرانوں نے کی ہیں۔ آج سے 10-12 سال پہلے کہا گیا نصاب سے سورہ توبہ کو نکال دو۔ کیوں؟ اشتعال پھیلتا ہے، جہاد کی ترغیب ملتی ہے۔ تو اس وقت ہم نے اس کو گستاخی نہیں سمجھا، پھر ہمارے حکمرانوں نے قرآن کی آیات کو نصاب سے نکالا، پھر پوری دنیا کے اندر یہ پیغام کیا کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ پھر ایک قدم اور آگے بڑھا گیا، پھر اگلا قدم بڑھایا گیا، پھر قدم بڑھا، اور یہ قدم آج جو اٹھ رہے ہیں یقین مانے یہ اچانک قدم نہیں ہے، یہ اچانک نہیں ہے، یہ تسلسل ہے جو پچھلے 15 سال سے چل رہا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہمیں سمجھ نہیں آئی، یہ پچھلے 15 سالوں سے تسلسل ہے۔ ایک وقت تھا کہ طائف کے اندر محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ بر صغیر کا سفر کرتے ہیں، فوج لے کر آتے ہیں، کس لیے کہ ایک عورت، مسلمان عورت راجہ داہر کی
اس کو چھڑوانے کے لیے محمد ابن قاسم آتے ہیں. پھر وار ہوا 2003 کے اندر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو گرفتار کر کے ہمارے ملک سے اٹھا کر امریکہ کی قید میں ڈالا گیا. یہ ایک وار ہوا, کوئی محمد ابن قاسم نہیں آیا. تو کفر کو پتہ چل گیا کہ ہمارا مقصد کامیاب ہو گیا, اب محمد بن قاسم نہیں ہے. اگر آج ایک عورت کو آزاد کروانے کے لیے محمد بن قاسم نہیں ہے تو ان کو یہ پیغام گیا کہ اب ہم قرآن پہ بھی حملہ کر سکتے ہیں, اب ہم باقی چیزوں پہ کیوں, میں کیوں کروں, میرا کاروبار خراب ہوتا ہے, میں کیوں کروں, مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا, میں کیوں کروں, میرے گاہک خراب ہو جائیں گے, میں کیوں کروں, میری برادری ناراض ہو جائے گی, میں کیوں کروں, یہ مولویوں کا کام ہے, وہی کریں. یہ صرف مولویوں کی ذمہ داری ہے, وہی قرآن کی حفاظت کریں, وہی کریں. اب میں بات کو دوسرے رخ پہ لے کے آتا ہوں. آپ حضرات کے اندر جو جذبہ ہے اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں. میں نے اتوار والے دن وہ جذبہ دیکھا ہے, میں نے وہ جذبہ دیکھا ہے اتوار والے دن. یہ ایک خاص طبقے کی میں نے سوچ بیان کی, لیکن جو آپ ہمارے بھائی ہیں جو ہر جگہ پہ پہنچ رہے ہیں, کس لیے؟ ابھی بہت سے لوگ آپ میں سے بھی ہوں گے جن کو نیند بھی آ رہی ہوگی, جنہوں نے ابھی کھانا نہیں کھایا ہوگا, بھوک بھی لگی ہوگی, اور بڑے بشری تقاضے ہوں گے, لیکن یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیوں؟ حضور کی محبت میں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیٹھے ہیں. اور جو حضور کی محبت میں بیٹھا ہے, آج جمعرات شب جمعہ کی رات ہے, شب جمعہ کی رات ہے, اور یہ دیوانے پروانے مستانے کس لیے بیٹھے ہیں؟ امیر شہر سے فقط میری ایک ہی لڑائی ہے کہ میں وہ سر بناتا ہوں جنہیں جھکنا نہیں آتا, جنہیں جھکنا نہیں آتا. یہ وہ سر ہیں جو جھکتے نہیں ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کی کوئی طاقت ان کے سینے سے اپنے نبی کی اور قرآن کی محبت نہیں نکال سکتی. اور انشاءاللہ العزیز یہ ایک مریم ٹاؤن نہیں, یہ ایک سویڈن نہیں, پوری دنیا کے اندر ہم اس چیز کا انشاءاللہ طاقت کریں گے. اور دشمن جو کفر ہوتا ہے نا, کفر یہ بڑا بزدل ہوتا ہے, کفر کے اندر بڑی بزدلی پائی جاتی ہے. کفر کبھی بھی کھل کے سامنے نہیں آتا, کبھی بھی کھل کے سامنے نہیں آتا. اس کو پتا ہے کہ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں, ان کے سامنے تو چھپ کے آنا بڑا مشکل ہے, کھل کے کیسے آؤ. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ مجھے اشارہ مل چکا ہے, آپ پریشان نہ ہوں, ٹھیک ہے؟ یہ اپنے بچے ہیں میرے سارے, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. بہرحال آخری بات کر رہا ہوں, آخری بات کر رہا ہوں کہ جہاں بھی آپ کو احتجاج کی کال دی جائے پہنچیں گے انشاءاللہ. اپنے ساتھ 2-3 دوستوں کو لے کے پہنچیں گے انشاءاللہ. اور اگر اس مقصد کے لیے ہماری جان لگ جائے تو مذائقہ ہے. آج سے 3-4 دن پہلے ایک ملونا نے ایک صحابی رسول کی گستاخی کی, آپ کے سرگودا میں سٹیٹس لگائے, اس نے صحابی رسول کی گستاخی کی, سٹیٹس لگائے. میں نے اس کا سٹیٹس دیکھا کیونکہ میرے پاس بھی نمبر سیو تھا, سٹیٹس شو ہو گیا. میں نے اسے کہا کہ اس سٹیٹس کے اوپر آپ کے اوپر FIR ہو سکتی ہے, آپ بہت سخت گستاخی کر رہی ہیں حضور اس صحابی رسول کی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی تھی. اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی, اس نے کہا میرا کوئی بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا, اور پوری دنیا میں اس نے کہا کہ اس صحابی کا نام لے کے کہا کہ اس کے خلاف قیامت تک احتجاج ہوتا رہے گا. میں نے رپورٹ کی پہلے FIA میں, پھر پرسوں رات کو وہ گرفتار ہوئی, اور گرفتار ہوتے ہی اس کا سافٹ ویئر ایسے اپڈیٹ ہوا. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سافٹ ویئر باہر کیوں نہیں اپڈیٹ ہوتا. گرفتار ہوتے اس نے جو پہلا بیان دیا وہ یہ کہا کہ میں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. اس نے کہا, پھر اس نے وہاں میری بات کی
کہ جی انہوں نے مجھ سے کوئی ذاتی انا، پھر اس طرح کی باتیں کرتی، ذاتی انا نکالی ہے. تو مجھے انہوں نے پوچھا، میں نے کہا اسے کہو جی بتائے کون سی ذاتی انا. میں نے کہا میں نے زندگی میں اللہ کے فضل سے پہلا دشمن بنایا ہے. زندگی میں میرا کوئی دشمن نہیں ہے، پہلا دشمن بنا ہے. اس کا خاندان یا وہ اب میرا دشمن ہی بن گیا نا، میں ڈائریکٹ جو سامنے آ گیا. میں نے کہا میں نے پہلا دشمن بنایا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ پہلا دشمن بھی ایک صحابی رسول کی وجہ سے بنا ہے. اور اب خیر کل انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کو ایف آئی اے کے حوالے کر رہے ہیں اور وہ اس کو فیصلہ آباد لے جائیں گے. بہرحال کہیں بھی کوئی ایسی گستاخی ہو، ہم اس کا راستہ ہمارے لیے صحابی کی گستاخی، قرآن کی گستاخی، انبیاء کی گستاخی، ہم سب کے اوپر انشاءاللہ ڈٹ کے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. لگا کر آگ سینوں میں چراغوں کو ہم جلاتے ہیں، لگا کر آگ سینوں میں چراغوں کو ہم جلاتے ہیں. گر ہو منزل کی جستجو تو راہی ہم بناتے ہیں. لوگوں کی مرضی کا جینا بھی کیا جینا، اوروں کی مرضی کا جینا بھی کیا جینا، آپ تجھے تیری مرضی کا جینا ہم سکھاتے ہیں. بہت شکریہ.